چلیے میں جو بھی بات عرض کرتا ہوں میرا کسی جماعت کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. کسی جماعت کو خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کسی جماعت کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہے. لیکن جو آج نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں, بے دین ہو رہے ہیں, عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں, اپنی طبیعتوں کو جو ہے نعوذ باللہ عشق رسول سے دور کرتے جا رہے ہیں, ان نوجوانوں کو صحیح بات بتانا اور ان کو بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانا میرا مقصد ہے. بس اس مقصد کے تحت ایک چیلنج کرتا ہوں. میں نے تو 4 جلیل القدر صحابہ کا عمل سنایا اور ابھی انشاءاللہ تعالی 25 جلیل القدر ہستیوں کا عمل بھی سناؤں گا. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی سنا دیا. اب اگر آؤ کسی کے پاس بھی یہ دلیل ہے تو لا لو کہ حضرت عمر نے 8 رکعت نماز پڑھی, حضرت علی نے 8 رکعت نماز پڑھی, حضرت ابی ابن کعب نے 8 رکعت تراویح پڑھی, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 8 رکعت تراویح پڑھی, یا حضرت عثمان ابن عفان نے 8 رکعت تراویح پڑھی, یا کربلا میں اپنی جان گنوا کر اپنی آل و اولاد کو شہادت کا جام پلا کر نانا کے دین کو بچانے والے امام حسن اور امام حسین نے اگر 8 رکعت پڑھی ہو تو لا کر دے دے, لا کر دے دے, بتا دے میرے بھائی. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں. اب اور مسئلہ سن لیجئے. آئیے پھر سیر کرتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے 20 رکعت نماز تراویح کی. اس کو ہندوستان کے ایک عظیم بہترین اسکالر ایک جلیل القدر عالم دین علامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ نے لکھی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کتاب 1 لاکھ کتاب بناؤں اور مفت میں سب کو تقسیم کر دوں. 1 لاکھ کتاب بناؤں اور تقسیم کر دوں, کیونکہ آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو, ایک بڑی لطیف بات آپ کو سناتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. ہر فتنہ اور ہر اختلاف, ہر انتشار آپ کے ذہن و گمان, آپ کے وہم و خیال سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. سن لیجئے. 20 رکعت نماز تراویح پر, یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے, پوری 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. 1400 سال کے وہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہاء, مفسرین جو اپنے اپنے زمانے کے مجدد ہوا کرتے تھے, جو اپنے زمانے میں سارے عالموں, حافظوں, مفسروں, محدثوں کے سردار ہوا کرتے تھے, جن کی بارگاہوں میں سارا زمانہ گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا, جن کو خدا کی قسم نہ صرف اہل سنت, دنیا کی ہر جماعت والے جن کو ماننے پر مجبور ہیں اور جن کو مانتے ہیں, وہ علماء کرام, وہ اللہ کے محبوبوں, وہ اللہ کے مفسر اور محدث بندوں کی کیا عمل تھا. دیکھیے فرماتے ہیں حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں. کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 150 ہجری کے. دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, دوسری صدی ہجری. یہاں کی وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوپر سے آپ کو لے آ رہا ہوں بالکل رسول اللہ کے زمانے سے. رسول اللہ کی بھی میں نے آپ کو عمل سنایا, رسول اللہ کا عمل بتایا, صحابہ کا عمل بتایا. آپ سنیے, دوسری صدی ہجری میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے, اور سارے اپنے ماننے والوں کو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا یقین بھی دلا چکے تھے, اور سارے لوگ اس زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. تیسری صدی ہجری میں حضرت سیدنا امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پر قائل تھے. تیسری صدی ہجری میں امام ابن شیبہ رحمت اللہ علیہ, پھر تیسری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, یہ لوگ بھی 20 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کرتے اور یہی زندگی بھر پڑھا کرتے, پوری زندگی یہی پڑھا کرتے, کبھی انہوں نے 8 رکعت نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ, چوتھی صدی ہجری میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ, پانچویں صدی ہجری میں امام بیہقی شافعی رحمت اللہ علیہ, شارح موطا علامہ ابو الولید مالکی رحمت اللہ علیہ, شمس الائمہ سرخسی حنفی رحمت اللہ علیہ,
پھر 6ویں صدی ہجری میں علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، ملک العلماء کاسانی حنفی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن رشد مالکی رحمت اللہ علیہ، 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن خدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ، امام شرف الدین نووی شافعی رحمت اللہ علیہ، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ، 8ویں صدی ہجری میں 8ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ بھی. یہ سارے بزرگ میں آپ کو پہلی صدی سے لے کے 8ویں صدی تک لایا. 8ویں صدی پہ اس لیے رکا کیونکہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے یہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. کتنے؟ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. چلو پورے بزرگوں کو چھوڑ دو، ثابت کر دو کہ علامہ ابن تیمیہ نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لی ہے. اب اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں 9ویں صدی ہجری میں. 8ویں صدی ہجری میں ایک اور بزرگ ہے. 8ویں صدی ہجری میں علامہ امام زیلعی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں مجمع الزوائد کے مصنف علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں فتح الباری، صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ شرح صحیح بخاری کے مصنف، شارح صحیح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری علامہ بدر الدین عیری حنفی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں صاحب فتح القدیر علامہ ابن حوام حنفی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمت اللہ علیہ. 11ویں صدی ہجری میں صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. اور مجمع الانہار علامہ عبد الرحمن محمد رحمت اللہ علیہ. اور 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور 13ویں صدی ہجری میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ. اور 14ویں صدی میں حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. بانی جامع نظامیہ حضور امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ. پہلی ہجری سے لے کر آپ کو 14ویں صدی ہجری تک، پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک میں نے وہ اکابر بزرگوں کے نام آپ کو اس کتاب سے گنوا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں، جنہوں نے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ان کا ثانی پیدا نہیں ہوا. ہر دور میں ہر صدی کے یہ امام رہے، اپنے اپنے دور کے جو امام ہے دنیا جن کی امامت کو آنکھ بند کر کے مانتی رہی، وہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہا، پوری زندگی یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے، پوری دنیا کو پڑھواتے رہے. اب اگر آپ اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو چھوڑ کے ویلڈنگ والا بولا سن لیے، ٹماٹے والا بولا سن لیے، ترکاری والا بولا سن لیے، ٹائی لگا کے بولا سن لیے،